شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ہے وہ نعمت جس کا ذکر آیا ہے، اور اس کے شکرانے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ نے پہلے سکھا دیا ہے، بعد میں بھی آ رہا ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے، شہر رمضان، رمضان ایسا شہر ہے، ایسا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل فرمایا گیا۔ کیسا قرآن؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ، قرآن کے صفحات، قرآن کا جو کہ حروف ہیں، یہ اصل نعمت نہیں ہے۔ اصل میں اس کے اندر جو بھری ہوئی ہدایت اور رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ دراصل رحمت ہے، اور وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ دنیا کی کسی اور ہستی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ زندگی کا نظام دے سکے۔ اس لیے یہ زندگی گزارنے کا جو درست طریقہ ہے، لا ریب طریقہ ہے، بے عیب طریقہ ہے، مستقیم اور سیدھا طریقہ ہے، وہ آپ کو مل رہا ہے اس رمضان کے مہینہ میں۔ اور للناس کہا ہے کہ یہ سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، جو بھی قرآن کے دیے ہوئے ضابطے کو اپنے ملکوں میں نافذ کرے گا، ریاستوں میں نافذ کرے گا، اور جتنے فیصد کرے گا اتنے فیصد وہ دنیا کی مفادت سے فیض یاب ہوگا، دنیا کے فائدے اٹھائے گا۔ امن کی جو پالیسیاں قرآن نے دی ہیں وہ اپنائے گا تو امن مل جائے گا، خوشحالی کے جو طریقے قرآن نے دیے ہیں اس کو اپنائے گا تو وہ خوشحال ہو جائے گا۔ ھدی للناس، اور یہاں اس سے رہنمائی لے کے کائنات اور انفس و آفاق پہ غور و فکر کر کے جو ایجادات کرے گا، سائنسی میدان کے اندر آگے بڑھے گا، اس میں کامیابیاں مل جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مجیدین ہیں، سائنسدان ہیں، ان کی لیبارٹریوں میں اور لائبریریوں میں قرآن مجید سر فہرست ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت میں سے بین رہنمائی اس کے اندر موجود ہے، اور فرقان ہے، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی ایک کسوٹی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اس لیے یہ عام کتاب نہیں ہے، اس کی عزت کیجئے، قدر کیجئے۔ اور یا اللہ، قدر کرنے کا کیا طریقہ ہے، عزت کا کیا طریقہ ہے، شکر کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا فمن شہد منکم الشہر، اب جو بھی اس مبارک مہینہ کو پائے فلیصمہ، تو وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، ہاں اگر کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے ایام میں۔ یہ دوسرا حکم ہے جو رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے عام حکم تھا، وہ اس میں سے بہت ساری چیزوں میں کچھ قدغن لگا دی، پابندی لگا دی ہے، اور وہ پابندی آگے آ رہی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو پابندیاں ہیں روزے کی، اس کے ذریعے اللہ تمہیں کہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، یرید اللہ بکم الیسر، وہ تمہارے لیے آسانی کا، یسر کا، میسر ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، وہ نہیں ارادہ رکھتا ہے کہ تم عسرت اور مشکل میں پڑ جاؤ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور جب گنتی پوری ہو جائے، 30 روزے ہو جائیں یا 29 جتنے بھی آتے ہیں ایک مہینے میں، وہ روزے جب ہو جائیں تو پھر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ کی حمد کرو، کبریائی بلند کرو، علی ما ہداکم، اس طریقے پر جو تمہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے رہنمائی فرما دی گئی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو۔ یہ ہے شکر کا بہترین طریقہ، یہ ہے مسلمانوں کا جشن، روزہ، نماز، اور اللہ کا نام بلند کرنا، اپنا نہیں اللہ کا نام بلند کرنا۔